سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ کیس کی تفتیش کرنے والی ٹیم نے ابھی تک سابق وزیر اعظم کا بیان بھی قلمبند نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب تک مقدمے کا چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا۔ عمران خان کی مرضی سے پرویز الہی کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک اس فیصلے پر نہیں پہنچی کہ آیا عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے یا نہیں۔ ویسے بھی خان صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ حملے کے مقدمے کی تفتیش اب تک اسی بحث سے آگے نہیں نکل پائی کہ آیا سابق وزیر اعظم کو 4 گولیاں لگی تھیں یا محض گولیوں کے ٹکڑے۔ حملہ آور ایک تھا یا ایک سے زیادہ، اور حملہ ایک طرف سے ہوا یا مختلف اطراف سے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بظاہر متعلقہ حکام اور سیاسی جماعتیں اس مقدمے کی تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کم اور اس معاملے پر سیاست اور ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ جائے وقوع سے گرفتار ہونے والے ملزم نوید احمد کا پولیس کی حراست میں دیا گیا اعتراف جرم پر مبنی ویڈیو بیان ہو، عمران خان کا فوری طبی امداد کے لیے کسی قریبی اسپتال کے بجائے لاہور کے شوکت خانم اسپتال پہنچنا ہو، یا اس واقعے میں معظم گوندل نامی شہری کی ہلاکت، یہ سب ایسے واقعات ہیں جنہیں اب بظاہر فقط سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر رہنما اسی ایک نقطے پر بضد ہیں کہ یہ حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس کے لیے حکمران جماعت نے باقاعدہ اور منظم منصوبہ بندی کی۔ تحریک انصاف شد و مت سے یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ حکومتی موقف کے برعکس حملہ آور ایک سے زیادہ تھے۔ اس دعوے کے برعکس اس مقدمے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پنجاب پولیس کی 5 افراد پر مشتمل ٹیم ابھی تک کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہیں اس مقدمے کے مرکزی ملزم نوید احمد کے علاوہ دیگر افراد کے ملوث ہونے کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے۔ دوسری جانب مرکز میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز بھی اس حملے کو خالصتاً ملزم نوید احمد کی کارروائی قرار دیتی ہے، جس میں اور کسی فرد کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس ضمن میں اس تحقیقاتی ٹیم نے ایک خط بھی اعلیٰ حکام کو لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو اب تک کوئی ایسا ریکارڈ دستیاب نہیں ہو سکا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ حملہ آور ایک سے زیادہ تھے۔ اس خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس بات کے بھی شواہد نہیں ملے کہ حملے سے قبل ملزم نوید کا اس سلسلے میں کسی دوسرے فرد کے ساتھ موبائل پر رابطہ تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے ایک اور ملزم وقاص کا کردار ایک سہولت کار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر اس تحقیقاتی ٹیم کے کنوینئر ہیں، جبکہ اس ٹیم میں دیگر 4 ارکان شامل ہیں۔ تاہم جہاں تک اس تحقیقاتی ٹیم کی بات ہے تو اس کے ارکان بھی تمام معاملات پر متفق نہیں۔ اس مقدمے کی تفتیش کو جس انداز میں آگے لے جایا جا رہا ہے، اس پر تحقیقاتی ٹیم کے اپنے ہی ایک رکن نے 17 دسمبر کو اعتراض اٹھایا تھا، اور مبینہ طور پر اسی اعتراض کے باعث اس پولیس افسر کو 29 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں طلب ہی نہیں کیا گیا۔ اس پولیس افسر نے ایک خط کے ذریعے اعتراض اٹھایا تھا کہ اس مقدمے کی تفتیش میں ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تحقیقاتی ٹیم کے رکن کے اسی اعتراض کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والے افسران کو کچھ با اثر افراد دباؤ میں لا کر ان کی رائے کو منقسم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس افسر کے خط میں 2 وفاقی وزراء میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں درج ایک مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ اس مقدمے کی تفتیش ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی، مگر دوسری جانب اس مقدمے کو بنیاد بنا کر اس کو عمران خان پر حملے کے واقعے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو کسی طور مناسب نہیں۔ عمران خان پر حملے کے مقدمے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے ایک رکن نے بتایا کہ اس واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں پر پیشہ ورانہ طریقے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کے ارکان کسی بھی سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہے، اور جو شواہد ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کے ارکان نے ابھی تک سابق وزیر اعظم کا بیان بھی قلم بند نہیں کیا۔ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کے رکن سے جب پوچھا گیا کہ عمران کا بیان ابھی تک کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی ابھی اس فیصلے پر نہیں پہنچی کہ آیا عمران کا بیان ریکارڈ کرنا ہے یا نہیں۔ تاہم تفتیشی افسر کے رکن کا کہنا ہے کہ اس حملے میں زخمی ہونے والے 10 دیگر افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔
तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बशमूल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ को भी एआनत मुजरिमाना में शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया गया है। जब इस बाबत रुकन से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि महज बयानात की बुनियाद पर किसी को इस जुर्म में शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तहकीकाती टीम को इस ज़मन में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ठोस शवाहिद भी फराहम नहीं किए गए। हमला हुए 2 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर अभी तक इस मुकदमे का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका। तफ्तीश करने वाली टीम के एक रुकन का कहना है कि मुलजिम नवीद अहमद की हद तक इस मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और अगले 2 हफ्तों में हतमी चालान मुतालिका अदालत में पेश कर दिया जाएगा। टीम के रुकन के मुताबिक इस मुकदमे में एक शख्स मोहम्मद वकास को भी हिरासत में लिया गया, जिसका किरदार अभी तक महज सहूलतकार का ही सामने आया है। टीम के रुकन के मुताबिक मुलजिम वकास को 17 जनवरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इस मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम मोहम्मद नवीद के वकील मियां दाऊद ने BBC को बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज की इजाज़त के बाद उन्होंने अपने मौकल से मुलाकात की तो उन्होंने दावा किया कि पुलिस एहलकार इनकी वालिदा भाई मोहम्मद शफीक और भांजे अली रज़ा को गिरफ्तार करके लाई और वालिदा की मौजूदगी पर पुलिस एहलकारों ने इन दोनों अफराद पर तशद्दुद किया और जिनकी चीखें इनकी वालिदा को भी सुनाई जाती थी। मियां दाऊद ने कहा कि इनके मौक्कल ने मुलाकात के दौरान बताया कि जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस हुकाम की तरफ से उन पर दबाव डाला जाता था कि वो ये बयान दे दें कि नवीद ने इमरान खान पर हमला नवाज शरीफ के कहने पर किया। वाज़ेह रहे कि दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलजिम नवीद 53 रोज़ तक पुलिस की तहवील में रहे, जबकि 14 रोज़ तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम नवीद को 9 जनवरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और अब इन्हें दोबारा 23 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। कानून के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे का चालान अदालत में जमा होने के बाद रोजाना की बुनियाद पर अदालती कार्रवाई होती है, जिसको 7 रोज में मुकम्मल किया जाना जरूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।